وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نے اس محسن انسانیت کا دامن چھوڑ کر کسی اور کا دامن تھام لیا ہے. لہذا ایک نظر ذرا اس ماحول پر ڈال لیتے ہیں جس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کو مبعوث فرمایا ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اپنا منصوبہ بنایا ہے اس منصوبے کی تکمیل کرنے والی ہستی اور شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب یہ دنیا ظلم اور ستم سے بھر گئی اور جب یہ دنیا عذاب سے دوچار ہوئی اور جب یہ دنیا انسانوں کے خون سے لالا زار ہوئی، نہ مظلوموں کا کوئی پرسان حال تھا، نہ بیواؤں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا تھا، نہ کوئی بہنوں کے دوپٹے کی عظمت اور اس کی قیمت کو پہچاننے والا تھا، نہ یہاں کسی کے پاس یہ فرصت تھی کہ وہ کسی کی ہچکیوں کی طرف توجہ دے، کسی کی سسکیوں کا پاس رکھے، کسی کے زخموں پر مرہم رکھے. جب یہ دنیا کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی اور آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا اور زمین ننھی منھی معصوم بچیوں کی چیخوں سے ہل رہی تھی اور اس میں زلزلہ اور بھونچال پیدا ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس وقت نہ ہند پر پڑی، نہ چین پر پڑی، نہ جاوا پر پڑی، نہ جاپان پر پڑی، نہ امریکہ کے جزیروں پر پڑی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس وقت روم پر پڑی، نہ ایران پر پڑی، نہ یونان پر پڑی، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ زمین کے ذرے ذرے کو سکون دینے کے لیے، درختوں اور پتوں کو امن و امان دینے کے لیے، ماؤں کی گود میں جو بچے چیخ اور چلا رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں انہیں زندگی اور حیات بخشنے کے لیے، زمین سے جنگل راج ختم کرنے کے لیے، اور یہاں شیروں اور چیتوں کا قانون جو لوگوں نے نافذ کر رکھا ہے اسے یکسر مٹانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے اور انسانی مساوات اور برابری کا درجہ دینے کے لیے اب ضرورت ہے آمینہ کے لال کی، اس لیے کہ وہ آمینہ جس کے نام سے ہی امن دینے والی کا معنی ٹپکتا ہے، اسی کا بیٹا پوری دنیا کو امن کی چادر اڑا سکتا ہے اور امن کے گہوارے میں داخل کر سکتا ہے.